ڈاکٹر صاحب عید کا دن آتا ہے اور ناشتوں میں پائے تیار ہوتے ہیں، نہاری تیار ہوتی ہے، پھر نہ صرف پائے اور نہاری کھائی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ نان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو یہ عید کے روز ہمیں نان کا اور پائے نہاری کھد اس کے بارے میں ان کا ریلیشن بتائیں کہ جب یہ دونوں ملا کر استعمال کیے جاتے ہیں تو جسم پر کیا نقصان پیدا ہوتا ہے. جیسے ہم بار بار چکنائی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، چینی کا بھی کر رہے ہیں نا، ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، وہ اب ہو گیا نان کے حوالے سے. وہ ہے جو عام گندم کی روٹی ہوتی ہے نا، اس میں چھان ہوتا ہے، برین، وائٹ برین. اچھا جب ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ وائٹ آٹا رہ جاتا ہے. اچھا اب یہ جو نان ہے، یہ ساری جتنی بھی پوری فیملی ہے نا، یہ چھان کے بغیر ہوتی ہے. یہ وائٹ وہ ہے میدا، اور یہ دوسرا وائٹ پوائزن ہے. مطلب 3 وائٹ پوائزن ہے نا، نمک تیسرا ہے، چینی پہلا ہے. تو یہ والا جو ہے نا، جس میں ہم نے اب اس میں سے وہ نکال دیا چھان اور وہ جانور کو ڈال دیا. جانور ہو سکتا ہے صحت مند ہو جائے، لیکن جس نے ہمیں صحت مند رکھنا تھا نا، وہ تو ہم نے نکال دیا. اور نان بہت خطرناک چیز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کھائیں گے نا جب، تو ہمارے جسم میں شوگر ایمرجنسی لگ سکتی ہے. جیسے ملک میں ایمرجنسی لگتی ہے نا، تو کوئی خاص چیز آ گئی تو وہ بگل بجنے شروع ہو گئے. اس کو جب کھاتے ہیں تو اس کے 2 نقصان ہیں. ایک تو نا، اس نے فوراً ہی گلوکوز میں جا کر جب کنورٹ ہونا ہے تو وہ اس نے وہی کام کرنا ہے جو چینی نے کیا ہوا، چینی نے یا گڑ نے یا میٹھے نے. دوسرا اس نے پھر یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے نا پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، پینے کی. تو جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، ہمیں عادت نہیں ہے شاید زیادہ پانی پینے کی. بالکل ایسے ہی. رمضان میں ایک واحد پرابلم جس پر سولوشن میرے پاس کوئی نہیں ہے آج تک، سوچ کے اور بڑی لوگوں نے ریسرچ کی، وہ یہی ہے کہ 16 گھنٹے جب پانی نہیں پیتے تو ہمارا جسم ڈی ہائیڈریشن کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. اور وہ شدید جاتا ہے اگر بچوں میں، بوڑھوں میں، بیماروں میں، خواتین میں. تو اس کا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی درمیان میں 15 منٹ وقفہ کریں اور 2 گلاس پانی پی لیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. ابھی تک ایک وہ چیز. اور یہ جو نان ہے، یہ پھر ڈی ہائیڈریشن کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے. ہم عام روٹین میں تھوڑا پی رہے ہیں تو کم پانی پی. تو یہ 2 نقصان ہیں. اوپر سے وہ نہاری کا آپ نے ذکر کر دیا، اور وہ پائے اور یہ فل آف کولیسٹرول لیول بہت. تو یہ ڈبل نقصان. تو جو آپ نے آرڈر کیے ہوئے ہیں نا، جو بھی ناشتہ کرنا ہے اس کے بعد، وہ بالکل نہیں کرنا. یہ دیکھ لیں، ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب نے اس کی وہ کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے عید کے مینیو سے آگاہ کر دیں کہ عید پر کون سا ایسا مینیو رکھا جائے. مطلب گھر والے کہتے ہیں ناشتے میں ہمیں نہاری یا پائے چاہیے، دوپہر کے کھانے میں جی گھر میں اچھی خاصی گیدرنگ ہو گئی ہے تو بریانی، پلاؤ، یہ چیزیں کیا بنایا جائے جو مضر صحت نہ ہو. دیکھیے بنانا تو آپ کو شاید خواتین ہی بہتر جانتی ہیں کہ یہی چیزیں پڑیں گی. مجھے لگتا ہے عید والے دن گھر والوں کو الو بنا لیا جائے، وہ مضر صحت ایٹ لیسٹ نہیں ہوگا. جس کو کہتے ہیں نا ونس ان اے بلو مون، کہ آپ ایک روزانہ تو ایسی چیزیں نہیں کر رہے. اچھا لیکن میں اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیوں؟ میں ایک نا بڑی بنیادی فزیولوجی، ہماری جو جسم کا نظام نہیں اندر چلتا، اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارا جو معدہ ہوتا ہے نا، اسٹمک، اس کو جب آپ اس کا رجیم چینج کرتے ہیں، یعنی اس کی عادت چینج کرتے ہیں نا، تو وہ 5 دن مانگتا ہے جنرلی اسپیکنگ، کہ 5 دنوں میں وہ پھر آپ کی نئی روٹین کے اوپر آ جاتا ہے. اب دیکھیں پہلا روزہ ہوا، ہم نے 11 مہینے 3 ٹائم کھانے کے عادی تھے. پھر ہم نے 16 گھنٹے کے جب وقفہ کا پہلا دن آیا تو ہمارا جسم اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ہمارا معدہ بھی اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو 5 دن لگیں گے ہمارے معدے کو اس ٹرانزیشن پیریڈ اس کو بولتے ہیں، کہ رمضان کی روٹین کو اڈاپٹ کرنے میں. اسی طرح جب 30 دن روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہمارا جسم تو اب عادی ہے جی 16 گھنٹے وقفے کا. بالکل. ہم نے اب اس کو دن میں 4 دفعہ کھا لیا، میٹھا بھی دبا کے کھایا، پھر آپ نے نہاری کا ذکر کیا، یہ سب. تو اس کا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ہم نے ظلم کیا کہ ہم نے ابھی معدے کو پھر دوبارہ ابھی 5 دن نہیں دیے ہم نے، تاکہ وہ دوبارہ اس روٹین پر آئے جس پر ہم لانا چاہتے ہیں. صحیح. تو یہ ذرا دھیان رکھنا جی آپ نے چیزیں. اگر آپ ایز اے خاتون گھر میں مجبوری ہے، آپ سب چیزیں کریں، لیکن اس کو نا تھوڑا سا پرہیزی بنا لیا. ہاں بنا لیں کہ مثلا آئل کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے، مرغن مسالے ذرا تھوڑے کم کر دیں. ویسے تو انہی چیزوں کے لیے لوگ کھاتے ہیں، لیکن آپ اس کو ذرا تھوڑا کم کر دیں. پانی پینے کی جو مقدار ہے
وہ مہمان بھی ہوں، گھر میں بھی ہو، بچے بھی ہوں، کیونکہ ذرا زیادہ پئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی یہ پانی پینے کے حوالے سے بات کی آپ نے، پہلے بھی ڈسکشن کی، ایک سٹینڈرڈ جو پانی کا ایک والیوم ہے یا کتنے لیٹر ایک آدمی کو، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، ڈیلی یا اس کو مزید آسان کر لیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ کتنے گلاس آپ کو ڈیلی پینا چاہیے جو موجودہ گرمی، کیونکہ ابھی سے 41 42 چل رہا ہے، آگے ابھی گرمی کے 2-3 منتھ پڑے ہیں، تو کیا ایک سٹینڈرڈ جو کرائیٹیریا ہے کہ کتنے گلاس آپ کو پینے چاہیے ڈیلی؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے ایک بنیادی اصول کا ذکر کر دوں. ہم لوگوں کی عادت ہے ہم پانی تب پیتے جب پیاس لگتی ہے، اور یہی سب سے غلط بات ہے. کیونکہ جب جسم میں پانی کا درجہ ایک خاص لیول پر نیچے گرتا ہے تو ہمارا مائنڈ کہتا ہے جی پانی لاؤ، تو پھر ہمیں پانی کی پیاس، تو اس کا مطلب پیاس جو ہے وہ الارم ہے، الارم آف ڈی ہائیڈریشن. وہ آپ نے نہیں انتظار کرنا، تھوڑے تھوڑے وقت سے پانی پینا. یہ تو پہلا میسج ہے. اب دوسرا آپ کا یہ تھا کہ کتنا پینا چاہیے. تو دیکھیں اس میں کلاسز ہیں ڈفرینٹ. خواتین ہیں شاید سارا دن گھر میں رہیں، سائے میں رہیں. دفتری لوگ ہیں میری طرح کے، وہ بیٹھے رہیں، وہ سب کا اے سی چل رہا ہو. لیکن وہ لوگ بھی تو ہوں گے نا جو مزدوری کر رہے ہیں، جو باہر دھوپ پہ پھر رہے ہیں، جو دھوپ میں پھر رہے ہیں. چلے اور کوئی بھی نہیں، مطلب آپ کا ڈرائیور ہی لگا رہے ہیں. جو آپ کا ڈرائیور ہے وہ آپ کی طرح اے سی میں نہیں بیٹھا ہوا. تو اس لیے سب کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ آ گئی. یہ ڈفرینٹ کلاسز ہیں. اسی طرح جم جانے والے بچے ہیں، وہ اپنا اس کا اپنا اسکیجول ہوگا. تو جو سٹینڈرڈ اس میں کہا گیا کہ وہ تو ویسے تو کہا جاتا ہے 2 لیٹر 8 گلاس. یہ جو 8 اونس کا گلاس ہوتا ہے نا، یہ 8 گلاس بنتے ہیں، 9 گلاس بنتے ہیں، اتنے پئیں. اور کبھی جاپان نے یہ کہا تھا کہ صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ اتنے گلاس پی جائیں. وہ بات ویسے غلط ثابت ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک روٹین بنا لیں. ایک بوتل ہاتھ میں ہر وقت لی ہو، یہ ایک اچھی بات. اگر آج موبائل کل ہر لوگوں نے وقت کچھ کر بھی لیا بوتل بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک عادت اپنا بھی لی ہے کہ ہم کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، سپورٹس مین، سپورٹس گرلز کو تو دیکھتے ہی تھے، لیکن اب عام لوگ بھی ہر وقت ہاتھ میں بوٹل رکھتے ہیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے. اچھا، اس کو فیشن نہ سمجھے. بعض لوگ نا تنقید کرتے ہیں، یار وہ دیکھو کتنا فیشن کا، اس کے ہاتھ میں بوتل ہے. آپ فیشن والی نہ پکڑیں، آپ سمپل پکڑ لیں. کسی پر مارکا لگا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پتہ جب آپ کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے نا، تو پھر آپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے نا اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. بالکل. اگر آپ کی اپروچ سے باہر پڑا ہے، مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں، کچن بے شک ادھر ہے، لیکن کتنی دفعہ آپ اٹھ کر کچن کی طرف جائیں گے؟ نو. وہ آپ کو اویلیبل ہے. آپ کبھی آپ اگر میرے دفتر میں آ کر مجھے دیکھیں تو میری ٹیبل پر ہر وقت پانی کا گلاس بھرا ہوتا ہے اور اس میں لیمو نچڑا ہوتا ہے، چاہے سردی ہے یا گرمی، اوپر سے کورڈ ہوتا ہے، اور وہ میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے. اور مجھے شاید رمضان میں ضرور محسوس ہوئی ہے پیاس، کیونکہ وہ تو میرے کنٹرول سے باہر تھا نا. 16 گھنٹے کے درمیان پی نہیں سکتا. ادروائز پورے 11 مہینے میں مجھے تو کبھی میں پیاس نہیں محسوس ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم آبزرو کیا بہت زیادہ، کہ جیسے ہی رمضان کا اینڈ ہوا، شہر لاہور کے اندر ہم نے دیکھے کہ لوگوں میں لیورز کی جو پرابلم تھی، جگر کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، لائک جوائنٹس کی طرف بہت زیادہ لوگ گئے. انگزائٹی کے بہت زیادہ مریض سامنے آئے جو آفیسز میں، ورک اسٹیشنز میں کام کرنے والے لوگ تھے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ رمضان کے فوراً بعد ہی یہ ایک ایسا پیریڈ چلا کہ ود ان منتھ، اور ڈفرینٹ ہاسپٹلز ہم نے وزٹ کیے، ڈفرینٹ پلیسز سے پتہ چلا کہ لوگ جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے، انگزائٹی کی طرف چلے گئے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ اس کا جو پہلا ہے نا فزیولوجیکل جو ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم بنایا ہمارے جسم کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب جتنی دیر معدہ خالی رہے گا، جو معدے کا تیزاب ہوتا ہے نا، جسے نمک کا تیزاب کہتے ہیں، HCl، وہ پیدا ہوتا رہتا ہے. صحیح. اچھا، اس کا مطلب اگر 2 4 6 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے اگر ہم بھوکے ہیں تو کچھ کھا لیا، پی لیا، تو وہ تیزاب جو ہے نا وہ اس کو حل کر دے، کیونکہ وہ تیار ہوتا ہے، وہ آیا ہوتا ہے. وہ اگر وہ تیزاب آ رہا ہے لیکن 16 گھنٹے تک ہم نے کچھ نہ پیا نہ کھایا، تو اس نے پھر معدے میں تیزابیت کرنی ہے. جب اس نے تیزابیت کرنی ہے تو پھر تیزابیت، اگر ایسیڈیٹی جسے کہتے ہیں، وہ آپ دیکھیں اس کے بڑی ہی علامتیں ہیں اس کی. یہ جو چند ایک آپ نے بیان کیا نا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سم ٹائم نروس بھی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ انگزائٹی کا ہی یہ ایک فیز ہے. تو وہ جو ہے نا، اب کیا کرنا ہے، مثلا میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم روزہ رکھ کر پانی پی لیا کریں، لیکن کم سے کم ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ نے افطاری کر لی، پانی سے شروع کریں. اس کو پھر نا ہر آدھے گھنٹے بعد 2 4 گھونٹ، آدھے گھنٹے بعد 2 4 گھونٹ.
یہ لیتے ہیں صحت تک آپ پیتے مطلب رہیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں. اور آج کل ہمارے ماشاءاللہ نوجوان نسل ہے، ان کو ذرا عادت ہے رات سوتے بھی نہیں ہے رمضان میں، تو وہ رات پیتے رہیں، نو بالکل ہاں پرابلم. اور اس میں کیا ہوگا، اگر آپ دیکھیں افطار سے اگلی سحر تک ہاں اور سحر سے لے کر پھر افطار تک یہ آلموسٹ اتنا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے کہ اگلے 15 گھنٹے کا جو ایک ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو پائے گی جس میں. نہیں ہو پائے گی آپ کو. اچھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بڑھنا ہے بریک کی طرف، لیکن بریک سے پہلے آپ سے ایک کویسچن ہے کہ آپ کی جو یہ اسمارٹنیس ہے یا آپ کی جو فٹنس ہے ایز اے نیوٹریشن فٹنس جو ہے اس کا کیا راز، اس کا کیا راز ہے؟ اچھا راز چلیں لکیلی آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید باڈی ایسی بنائی، لیکن میں پچھلے 40 سال سے بھی زیادہ نا نیوٹریشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. 76 سے لے کے تو کر لیں 24 اور 22 46 ایئرس. اچھا اس کے اندر میں یہ تو خیر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں نے تب سے ہی جان لیا تھا کہ ہمارا جو پوری فزیولوجی ہے نا دیٹ از رولڈ بائی آور سائیکالوجی، اور وی آر وٹ وی ایٹ. یہ ایک بڑی مشہور کتاب بھی ہے جو 11 ملین کے قریب بکی بھی ہے امریکن کتاب میں، کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. وہ بن جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دھیان سے کھائیں، یعنی میں اگر آپ کو اپنے وہ ٹیچر بتاؤں جنہوں نے ابتدا میں ہمیں نیوٹریشن پڑھائی تھی تو وہ کتنے سمارٹ لوگ تھے. آج بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ شاید وہ بھی عمل کرتے تھے، مگر میرے اندر وہ نہ نظر آئی چیز تو میں پھر بتانے کا مجھے کیا فائدہ ہوا کہ وہ کہیں گے آپ تو خود بھی موٹاپے کا شکار ہیں. ویسے ہی ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، اس لیے آپ نے برگر نہیں کھانا ورنہ آپ برگر بن جائیں گے.